السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دوسرے دن بلرام سنگھ اپنے معتبر سپاہیوں کا ایک دستہ لے کر میدان جنگ میں داخل ہوا اور دیوانہ وار جنگ کرتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں محمود گھوڑے کی پشت پر بیٹھا اپنے لشکر کو دشمن سے لڑا رہا تھا۔ اس کشمکش میں بلرام سنگھ کے تمام ساتھی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے تھے یا پھر ہلاک ہو چکے تھے۔ اب راجپوت سپہ سالار تنہا تھا اور ہر طرف سے حریف سپاہیوں کے درمیان گھر چکا تھا۔ جب محمود تک پہنچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو بلرام سنگھ نے چیخ کر کہا، میں راجہ جے پال کا سپہ سالار ہوں، مجھے کمتر درجے کا کوئی سپاہی ہاتھ نہ لگائے۔ اگر تم بہادروں کی نسل ہو تو اپنے سردار محمود تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اس سے دست بدست جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ سبکتگین کے سپاہی بلرام سنگھ پر ٹوٹ پڑتے اور اس کا کام تمام کر دیتے، محمود نے راجپوت سپہ سالار کی آواز سن لی تھی۔ غزنی کے ولی عہد سلطنت نے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خبردار، ہمارے کسی سپاہی کی تلوار اس کے بدن کو چھونے کی کوشش نہ کرے کہ ہم خود اس سے مقابلہ کریں گے۔ مجاہدین اسلام کی اٹھی ہوئی شمشیریں ہوا میں معلق ہو کر رہ گئیں۔ انہوں نے بڑی حیرت سے اپنے سردار محمود کا حکم سنا تھا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ نائب سپہ سالار حسام ترک، جو ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار شخص تھا، گھبرا کر بولا، صاحبزادے جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نرغے میں آئے ہوئے دشمن کو فرار کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ گستاخی معاف، آپ کا یہ حکم آداب جنگ کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں یہ کون شخص ہے جو اتنا بڑا جھوٹ بول کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیے۔ غصہ اور اشتعال و مہلک ہتھیار ہیں جو ایک سپاہی کو اندر سے زخمی کر دیتے ہیں اور انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ مجھے تو اس میں راجہ جے پال کی کوئی چال نظر آتی ہے۔ کچھ بھی ہو حسام، محمود نے بے نیازانہ کہا، اس نے ہماری پوری قوم کی غیرت پر طعنہ زنی کی ہے، ہم اس کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ اور پھر محمود کے حکم پر اس کے سپاہی دور ہٹ گئے۔ بلرام سنگھ شدید عالم غضب میں تلوار لہراتا ہوا محمود کی طرف بڑھا۔ محمود نے اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے نائب سپہ سالار حسام ترک اور دوسرے فوجی عہدیداروں کی طرف دیکھا۔ یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ ولی عہد سلطنت کے قریب سے ہٹ جائیں اور کوئی شخص اس انفرادی جنگ میں مداخلت نہ کرے۔ حسام ترک کے چہرے سے شدید ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، مگر وہ محمود کے آگے مجبور تھا۔ بلرام سنگھ اپنی شمشیر کو فضا میں گردش دیتا ہوا تیزی سے محمود پر جھپٹا۔ ولی عہد غزنی نے اپنے گھوڑے کو بائیں طرف ہٹایا۔ بلرام سنگھ اپنے زور میں چند قدم آگے نکل گیا، پھر فوراً ہی برق رفتاری کے ساتھ پلٹا۔ دونوں جانبازوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ عجیب سی جھنکار پیدا ہوئی۔ اگرچہ اس وقت سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں نے کچھ چنگاریاں اڑتے دیکھیں۔ یہ چنگاریاں فولادی محوروں کے تصادم سے پیدا ہوئی تھیں۔ پھر بار بار شمشیریں ٹکرائیں اور بار بار چنگاریاں اڑیں۔ راجپوت سپہ سالار شمشیر زنی کے بہترین فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بلرام سنگھ کا خیال تھا کہ نو عمر ولی عہد سلطنت زیادہ دیر تک اس کے حملوں کی تاب نہ لا سکے گا، مگر اس کی ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں۔ محمود نے نہ صرف بلرام سنگھ کے پے در پے حملوں کو روکا تھا، بلکہ اس کے جسم پر کئی کاری زخم بھی لگائے تھے۔ اس کے برعکس محمود کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔ بلرام سنگھ حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور خود محمود کو بھی اس لمحے اپنی سلامتی پر شدید حیرت تھی۔ ولی عہد غزنی اسے اپنے فن کی چابک دستی سمجھ رہا تھا، مگر وہ یہ راز نہیں جانتا تھا کہ نظام شاہ اس کے تحفظ کے لیے روز و شب دعائیں کر رہے ہیں، اور میدان جنگ میں اس کے جسم پر خراش نہ آنے کی دعائیں محض نگار خانم کی التجاؤں کا نتیجہ تھیں۔ یہ خوفناک انفرادی جنگ کئی گھنٹے تک جاری رہے۔ محمود کے دست و بازو شل ہوتے جا رہے تھے۔ بلرام سنگھ زخموں سے چور تھا۔ اس نے ہندوؤں کی طاقت کی دیوی درگا کو مدد کے لیے پکارا
اور آخری بار محمود پر فیصلہ کن حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا یہ مذہبی جنون بھی رائے گاں گیا۔ بلرام سنگھ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ پھر جب اس کے جسم پر کچھ تازہ زخم ابھرے تو ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ بلرام سنگھ دشمنوں کے درمیان بے یارو مددگار کھڑا تھا۔ صرف تلوار ہی اس کی ساتھی تھی جس نے ایک نازک ترین موڑ پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بلرام سنگھ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دائیں بائیں اور آگے پیچھے محمود کے جانثار سپاہی اپنی شمشیریں بے نیام کیے کھڑے تھے۔ بلرام سنگھ کے لیے اب کوئی راہ فرار باقی نہیں رہی تھی، اور وہ فرار ہونا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک راجپوت کے لیے میدان جنگ کی طرف پشت کر لینا بڑی ذلت کی بات تھی۔ تیرا یہ شوق پورا ہو گیا بلرام سنگھ، محمود نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ولی عہد غزنی کے لہجے میں جوانی کا جوش بھی تھا اور حاصل ہونے والی فتح کا شدید احساس بھی۔ ہم نے آداب جنگ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تجھے اس بات کا موقع دیا کہ تو اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے، مگر قسمت نے تیرا ساتھ نہیں دیا۔ بلرام سنگھ زخموں کی کثرت کے سبب گھوڑے کی پشت پر بیٹھا جھوم رہا تھا اور صاف محسوس کر رہا تھا کہ جریان خون کے باعث اس کے جسم کی توانائی سلب ہوتی جا رہی تھی اور وہ زیادہ دیر تک اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اب تیرے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے، ناکامی و نامرادی کی حالت میں واپسی کا راستہ۔ محمود نے بلرام سنگھ کو دوبارہ مخاطب کیا۔ میرے سپاہی تیرے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ تو سلامتی کے ساتھ اپنے لشکر میں واپس چلا جائے گا۔ میرا دشمن خوب جانتا ہے کہ راجپوت اس قسم کی واپسی کو دنیا کی سب سے بڑی لعنت سمجھتے ہیں۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بلرام سنگھ کے لہجے میں وہی گرج اور آگ تھی۔ راجپوت سپہ سالار کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے سوا دنیا کی کوئی دوسری قوم اپنے دشمن کو اتنی مہلت نہیں دیتی۔ ولی عہد غزنی نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ وہ وقت یاد کر جب تو میرے جانثاروں کے ہجوم میں تنہا کھڑا تھا۔ میری ہلکی سی جنبش چشم تیرے قومی غرور کو اس طرح خاک میں ملا سکتی تھی کہ اب تک تیری سانسیں ختم ہو چکی ہوتی، اور پھر تیرا مردہ جسم کسی گوشہ صحرا میں پڑا جنگلی جانوروں کا انتظار کر رہا ہوتا۔ میں نے تیرے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے آداب جنگ کی خلاف ورزی کی اور تجھے دست بدست لڑنے کا موقع فراہم کیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ تو میرے سامنے بے دست و پا کھڑا ہے اور میں تجھے سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی پیشکش کر رہا ہوں۔ بلرام سنگھ، کیا اتنی مراعات کسی دشمن کو کی جا سکتی ہیں؟ تو خود بتا کہ میں اس کا فیصلہ تجھ ہی پر چھوڑتا ہوں۔ بلرام سنگھ ان سوالوں کا کیا جواب دیتا؟ وہ خاموشی سے محمود کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی چٹان کی طرح سخت اور بے جان نظر آ رہا تھا۔ اب تو مجھ سے اور کیا چاہتا ہے؟ بلرام سنگھ کو خاموش پا کر محمود نے بلند آواز میں کہا، جسم میں جو خون کے قطرے بچ گئے ہیں میں انہیں اس جگہ بہا دینا چاہتا ہوں۔ راجپوت سپہ سالار نے اپنی تمام تر توانائیوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر اپنی تلوار اٹھا لے۔ محمود نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب تو اپنے لشکر میں جائے تو مسلمانوں کے اوصاف کھل کر بیان کرے اور اپنے ہم قبیلہ لوگوں کو بتائے کہ مسلمان کیسی زندہ اور اعلیٰ ظرف قوم ہے۔ سپہ سالار بلرام سنگھ بمشکل اپنے گھوڑے کی پشت سے اترا اور تلوار کی طرف بڑھا جو چند قدم کے فاصلے پر خاک آلود ہو رہی تھی۔ بلرام سنگھ نے جھک کر تلوار اٹھائی، پھر محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ولی عہد غزنی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا یہ حریف اب اس قابل نہیں رہا کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جنگ کر سکے، اس لیے میں تجھے آواز دیتا ہوں کہ تو بھی گھوڑے سے نیچے اترا اور مردوں کی طرح برابری کی سطح پر مجھ سے جنگ کر۔ دشمن کی یہ بڑی عجیب و غریب خواہش تھی جسے سن کر محمود مسکرانے لگا۔ نہیں صاحب، ہرگز نہیں۔ نائب سپہ سالار حسام ترک چیخ کر بولا، آپ نے دشمن کو جس قدر مراعات دی ہیں وہ سب کی سب خلاف عقل تھیں۔ اب بلرام سنگھ کو کوئی رعایت نہیں دیجیے گا۔ یہ جنگ ہار چکا ہے
اور ہارے ہوئے لوگ یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، مگر آپ پھر بھی نرم دلی سے کام لے کر اپنے لشکر کی طرف لوٹ جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جنگ و جدل کے مذہب میں یہ جائز نہیں۔ حسام ترک بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ محمود نے اپنے نائب سپہ سالار کی باتوں کو غور سے سنا، مگر انہیں قابل عمل نہیں سمجھا۔ چند لمحوں بعد ولی عہد غزنی مسکراتا ہوا گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا اور آہستہ آہستہ بلرام سنگھ کی طرف بڑھا۔ محمود کے تمام سپاہی اپنے سردار کی اس حرکت پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ لب کشائی کر سکے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ راجپوت سپہ سالار بلرام سنگھ اور غزنی کے ولی عہد سلطنت محمود میں دوبارہ دست بدست جنگ شروع ہو گئی ہے، مگر یہ جنگ انتہائی مختصر تھی۔ شدید زخمی ہونے کے سبب سپہ سالار بلرام سنگھ محمود کے پے در پے حملوں کو برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اپنے سردار کی شاندار فتح پر مجاہدین اسلام خاموش نہ رہ سکے اور بڑی دیر تک فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ سپہ سالار حسام ترک بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے سے اترا اور بھاگتا ہوا محمود کے قریب پہنچا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس عجیب و غریب مارکے میں ہمارے سردار کو سر بلند کر دیا۔ شدت جذبات سے حسام ترک کی آواز لرز رہی تھی۔ بلرام سنگھ راجپوتوں کا غرور تھا، مگر خالق کے کائنات نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اب آپ اس کا سر کاٹ دیں اور مردہ جسم کو گھوڑے سے باندھ کر راجپوت لشکر کی طرف لوٹا دیں۔ جب یہ گھوڑا اپنے آقا کی لاش لے کر راجہ جے پال کے سامنے پہنچے گا تو مجھے یقین ہے کہ دشمنوں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ جائیں گے اور پھر فتح کی منزل ہمارے قریب تر آ جائے گی۔